ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام المرسلین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے ہمارے معاشرے میں ایک بڑا فتنہ اسے کہہ لینا چاہیے کہ ہم میں اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر وہ کوئی اچھا کام کریں تو لوگ ان کی ہر جگہ تعریف کریں، اور اگر ایک افسوسناک ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے نیکی کر لیتے ہیں تو پھر خود ہی کئی مجلسوں میں جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں بعض اوقات اس کی موجودگی میں بھی لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، یا اس کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے نا کہ فلاں وقت میں نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا تھا. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہم دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کے اندر اس بات کو شامل کرنا چاہیے کہ یا اللہ، مجھے کبھی بھی اس چیز کا محتاج یا میرے ذہن میں یہ سوچ پیدا نہ ہو کہ میں لوگوں کی تعریفیں سننے کا محتاج ہو جاؤں، یا مجھے یہ شوق ہو کہ میری شہرت ہو، میرے سامنے جہاں بیٹھوں لوگ مجھے اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کریں. یا رب، میری سوچ میرا ذہن ایسا مت بنا، بلکہ یا رب میری سوچ میری تمنا یہ ہے کہ کامیاب انسان اور مقبول شخص میں تب ہوں گا جب اللہ تو نے مجھے اپنا مقبول بندہ بنا لیا اور تیرے ہاں میں قبول کر لیا گیا. دین کے لیے، نیکیوں کے رستے کے لیے اللہ تعالیٰ سے انسان خود اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے یہ دعاؤں میں اس دعا کو لازمی شامل کرے کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو دین کے کسی ایسے کام کے لیے منتخب فرما لے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن لوگ ہمارے جانے کے بعد تذکرہ کریں. ہمارے جانے کے بعد جب ہم میں سے میری اولاد کا ذکر ہو، اچھے لفظوں کے ساتھ ذکر ہو. آپ ذرا سوچئے نا، اور ہم سارے اس بات پہ غور کریں نا، جن لوگوں نے
صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر کام کیا ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اس سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں، انہوں نے اس بات کی پرواہ تک نہیں کی کہ لوگ اس سے کتنے ناراض ہوں گے اور میرے خلاف کتنا پروپیگنڈا کریں گے، انہوں نے اس بات کا کوئی دھیان نہیں دیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی بڑی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ میرے نبیوں کی یہ صفت رہی ہے کہ کبھی بھی وہ حق کی بات جب معاشرے میں کہتے تھے تو کسی ملامت کرنے والے بندے کی ملامت سے ڈرتے نہیں تھے، انہیں اس بات کی پرواہ تک نہ تھی کہ لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا تبصرے کریں گے۔ سچی بات جب انہیں لگتی وہ اچھے طریقے سے معاشرے کو وہ سچی بات بتاتے تھے۔ اور پھر دیکھیے جن لوگوں نے اس ارادے سے کہ جب بھی نیکی کی یہ ارادہ لے کے نیکی کی، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اللہ کی نظروں میں جب میں کامیاب ہوں تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مجھے ناکام نہیں کرے گا، اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل، پریشان، غم زدہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی مجھے ہر طرح سے ایک مقام عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، حبشہ کے علاقے سے ایک بندہ چلتا ہے، وہ آ کر مکہ میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں اس کو نوجوان ذلیل تک کرتے ہیں، اس کو گھسیٹتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، پتھر گرم کر کے اس کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں، اور ایک کلمہ اسے کہتے ہیں کہ آپ یہ جو کہتے ہو کہ اللہ صرف ایک ہے، یہ بات چھوڑ دو، ہم تجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اور مکہ کے بڑے لوگ ان شرارتی نوجوانوں کو اس کے پیچھے لگاتے تھے کہ اس کو تنگ کرو، اس کو پریشان کرو، اس کو اتنا تنگ کرو کہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ حبشہ کا وہ غلام، اس نے مکہ کے ان سرداروں سے مارے بھی کھائیں، وہاں اس کو ہر طرح سے تنگ بھی کیا گیا، لیکن صرف اس نے ایک رب کو راضی کرنے کے لیے جو حق بات تھی اس نے کہی۔ اس نے اس بات کو دیکھا تک نہیں کہ میرے اس انداز سے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگ کیا تبصرہ کریں گے۔ انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف ایک رب کو راضی کرنے کے لیے جب اس شخص سیدنا بلال نے مکہ کے اندر آ کے وہ سزائیں، وہ ساری پریشانیاں ان کا سامنا کیا گیا ہے۔ آج میرے بھائی ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، کئی صدیاں گزر چکی ہیں، ایک ملک نہیں، ملکوں کے ملک ہیں جہاں مسلمانوں کے بچوں کے زبانوں کے اوپر سیدنا بلال کا نام اس طرح ہے جس طرح وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جانتے ہیں۔ اصل شہرت، اصل مقام اس انسان کو ملتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے، جب ایک انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن پاک میں ذوالقرنین کا علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں، اس بندے نے کیا انوکھا کارنامہ اس دنیا کے اندر کیا ہے۔ مشرق سے مغرب اور شمال جنوب کی طرف دنیا کے 3 بڑے کونوں کا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اس نے اتنی بڑی فتوحات کی اور ایسے بڑے بڑے اس نے کام کیے، لیکن اس کے ایک کام کے اوپر بھی کوئی تختی نہیں، کوئی افتتاحی تقریب نہیں، کوئی اس نے اس کے لیے کوئی اپنے تشہیری مہم نہیں چلائی، لیکن کیا کمال اس کا کارنامہ، اس کا اس کام کے پیچھے عاجزی، انکساری، اخلاص، صرف ایک اللہ کو راضی کرنا جب مقصد تھا تو اس دنیا کی سب سے بہترین کتاب کے اندر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے، اس کا واقعہ بیان کر کے قیامت تک کے لیے اس کی شہرت اس کو بلند کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بات صرف یہ میں سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، ہمیں تمنا یہ رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بنے۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ
کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا تبصرے کرتے ہیں۔ جب ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ جہاں بیٹھوں بس لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے بارے میں اچھا کہیں، تو پھر بہت بڑی یہ فتنے والی بات ہے۔ ایک انسان اسی وجہ سے بعض اوقات تکبر کے اندر آ جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پانی کا ایک بڑی بالٹی وہ اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کے، اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے، اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کے جا رہے ہیں۔ کسی بندے نے کہا امیر آپ یہ کام تو نہ کرے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر ہیں، یہ آپ کی شان شیان کام نہیں ہے۔ لیکن عمر کا جملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں ابھی کچھ بڑے بڑے وفد آئے تھے میرے پاس، جب وہ وفد میرے سے ملنے لگے، میرے سے ملاقات ہوئی، تو میرے دل میں تھوڑی سی بات پیدا ہوئی کہ عمر تو بہت بڑا بندہ ہے جس سے بڑے بڑے وفد ملاقات کرتے ہیں۔ جب وہ ملاقات کر کے گئے، میرے میں یہ چیز وسوسے دل میں پیدا ہوئے، اے میرے بھائی میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ پانی کی بالٹی اٹھائی ہے تاکہ لوگ مجھے بڑا نہ سمجھیں، لوگ میرے بارے میں اس طرح کے تبصرہ نہ کریں، مجھے اس طرح کا کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے۔ آج دیکھیں صدیاں گزر چکی ہیں، عمر کا نام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بلند اور زندہ کر دیا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بندہ قبول ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پسند کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے امیر میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، سعد وہاں آپ نے سعد کو اس علاقے میں بھیجا ہے، انہوں نے فلاں علاقے کو بھی فتح کیا ہے، فلاں علاقے کو بھی فتح کر لیا ہے، اور یہ خبریں یہ ساری رپورٹ میں دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا کاش لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلتا کہ عمر کے دور میں کیا کیا کارنامے ہوئے ہیں، کیا کیا میں نے دین کے لیے مجھ سے خدمات اللہ نے لی ہیں، کاش لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہ چلتا، اللہ کو اس بات کا پتہ ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس بات کو سمجھایا کہ اتنے بڑے کارنامے کرنے کے بعد بھی ان کی یہ خواہش یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلے، لوگ میری اس حوالے سے کوئی تعریف ہی نہ کریں۔ لیکن آج دیکھیں عمر کے حوالے سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، عمر کے حوالے سے خطبات کے اندر بات ہو رہی ہے، اور جب بھی خلافت، جب بھی حکومت کی بات، عدل و انصاف کی بات، یہ مسائل ہم تلاش کرتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی، ان کے انداز حکومت کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک بندہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بندہ ایران کے علاقے سے وہ وہاں چلتے ہیں، سفر کرتے کرتے کبھی ایک بندے کے پاس کبھی دوسرے بندے کے پاس، سالوں کی محنت کرنے کے بعد اس کا جذبہ یہ ہے کہ میں حق تلاش کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت وہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو محنتوں کے بعد جب وہ مقام دے دیا، اس بندے کی نیت میں اخلاص تھا، اس بندے کے سفروں کا مقصد، لوگوں کے ہاں مزدوریاں کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ لوگ میری تعریفیں کریں گے، میں مشہور ہو جاؤں گا، میری شہرت ہوگی، نہیں۔ جب اس ایک بندے نے صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اتنے سالوں محنت کی، آج سیدنا سلمان فارسی کے تذکرے ہیں، آج سیدنا سلمان فارسی کی مسلمانوں میں شہرت ہے۔ تو میرے بھائی ہم سب کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ ایک بندہ اللہ کے ہاں مقبول ہو، اللہ پسند کر لے، ایک بندہ لوگ اس کی جتنی مرضی تعریفیں کریں، لوگ اس کے جتنے مرضی تذکرے کریں، لیکن ایک اللہ کے ہاں اگر وہ بندہ محبوب نہیں، پوری انسانیت کی تعریفیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کے لیے فتنہ تو بن سکتی ہیں، اچھائی نہیں بن سکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوبارہ میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیسر و کسریٰ کی بڑی حکومتیں سیدنا عمر کے دور میں یہ علاقے فتح ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا
कैसर और किसरा, ये हुकूमतें, ये इलाके सारे के सारे फतह हो जाएंगे। मदीना की गली में एक जगह में वहां से आया सारा सोना, जवाहरात, वो हुक्मरानी के ताज वहां पड़े हैं। अब सैयदना उमर के सामने जब इस बात का तज़किरा होता है कि अमीर फलां फलां सारे इलाके फतह हो चुके हैं, अब ये सारा माल गनीमत आज मदीना के अंदर आ चुका है। उमर ने जब ये सारा मंजर देखा, एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा कि देखो लोगों, मेरी खिदमत देखो, मेरी प्लानिंग देखो, मेरा अंदाज़े हुक्मरानी चेक करो कि मैंने एक मुख्तर से वक़्त में कौन कौन से इलाके फतह कर दिए हैं। तज़किरा नहीं किया, बल्कि रोए और आंसू बहाए। लोगों ने कहा अमीर, ये तो खुशी का मौका है, अल्लाह ने इलाके फतह कर दिए हैं, हमारे रब ने मदद की है, आप रो रहे हैं। कहा इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे महबूब आका, मेरे रब को मुझसे बढ़ के महबूब थे, उनका मकाम मेरे से भी ज्यादा था। उनके बाद सईदना सिद्दीक आए, उनका मकाम भी मेरे से ज्यादा था, वो भी बड़ी हस्ती थी। अब मैं देख रहा हूं, रो इसलिए रहा हूं, ये जो खुशहाली है, ये जो मालो दौलत है, ये मुसलमानों के पास ये कुव्वत है, ये अल्लाह ने इस सारे मालो दौलत के साथ उमर को आजमाया है, अबू बकर सिद्दीक को नहीं आजमाया। ये मेरी आजमाइश है, मैं इसमें परेशान हूं, मेरा कोई फख्र नहीं है। मेरे भाई, जब भी हमसे कोई अल्लाह एक छोटा सा काम ले ले, हमारी नीयतों में यह फतूर ना आए कि हमने पता नहीं क्या काम कर लिया है और हमने इसमें क्या कुछ तीर मार दिया है। जब भी कोई नेकी का काम, जब भी कोई खिदमत अल्लाह हमसे ले, तो हमारा अंदाज ये होना चाहिए, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि कमाल हमारे रब का, रहमत हमारे रब की, अल्लाह ताला ने हमसे काम ले लिया। हम कमजोर थे, मेरे में अहलियत भी नहीं थी, मुझसे ज्यादा अहम लोग मेरे माशरे में, मेरे महल्ले में, मेरी बरादरी में मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने इस काम के लिए मुझे चुना है, किसी और को नहीं चुना है। इस पे फख्र नहीं है, इस पे तारीफें हमें नहीं सुननी, हमें शोहरत, इसका बुखार नहीं चढ़ना चाहिए। हमें तो अल्लाह, जब भी कोई ऐसा काम कोई बंदा तज़किरा कर दे, आप उसे खामोश कराएं। कहा मेरी क्या इसमें क्या तारीफ है, आप मेरा तज़किरा इसमें क्यों कर रहे हैं, आप क्यों इस तरह की बात, आप एक मजलिस नहीं, आप दूसरी मजलिस में इस बात का तज़किरा कर रहे हैं। ना मेरे भाई, मुझे इस बात की हरगिज़ भी तमन्ना नहीं, हरगिज़ भी ख्वाहिश नहीं कि लोग मेरी एक नेकी का, मेरी एक ख्याल भलाई के काम का लोग तज़किरा करें, मेरी ये तमन्ना नहीं। मेरे भाई, जिन लोगों ने असल काम ये है कि हम दुनिया से जाएं, तो हमारा तज़किरा लोग इस तरह से करें कि फलां बंदा है जिसने दीन के लिए ऐसा काम किया है, उम्मत के लिए ऐसा काम किया है, यह खिदमत उसने इस्लाम की सर अंजाम दी है, हमारा तज़किरा ऐसा हो। देखे ना, आज मिंबरों के ऊपर उमर के तज़किरे हैं ना, उम्मत के लिए उन्होंने काम किया। आज सहाबा किराम, आज कुरान देखें, बार बार कुरान के अंदर उन लोगों के तज़किरे, उनकी तारीफात। तारीफ तो फिर वो है ना जो रब ताला फरमाए। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका तज़किरा करना चाहता हूँ। ये देखें, ऐसी वो बड़ी शख्सियत हैं, एक बड़े मकाम वाले शख्स की बेटी हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है, आखिरी वक़्त है उनका। और सईदना उर्वा उनके भांजे हैं। वो आते हैं, कहते हैं खाला जान, इब्ने अब्बास आए हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। कहा उर्वा, इब्ने अब्बास को मुझसे मुलाकात के लिए मत बुलाएं, वो आएंगे मेरी तारीफात को शुरू करेंगे। मैं इस मौके पे, मेरे आखिरी लम्हात हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी सांसें खत्म होने वाली हैं। अब आखिरी ऐसे वक़्त में मैं इब्ने अब्बास से तारीफें सुन के कोई तकब्बुर, कोई फख्र इस अपने दिल में लेके आपसे, अपने रब से मुलाकात नहीं चाहती, आप इब्ने अब्बास को मत बुलाएं। उर्वा ने फिर इसरार किया, खाला जान बड़े आलिम दीन हैं, उनका एक मकाम है और मैंने खुद उनसे बड़ी रहनुमाई ले रखी है, मैं उनको इनकार नहीं कर सकता।
ان کو آپ اجازت دے دیں۔ کہا عروہ آپ ذرا جو چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ انہوں نے بلایا، ابن عباس نے وہی کام کیا جو ماں عائشہ جس کا تذکرہ کر چکی تھی۔ انہوں نے آتے سار کہا، اماں جی عائشہ آپ وہ شخصیت ہیں اسلام کے اندر جن کے تذکرے قرآن کے اندر ہیں، آپ وہ صحابیہ ہیں جن کا سورہ النور کے اندر 18 آیتوں کے اندر تذکرہ ہے۔ اماں جی آپ دنیا سے چلی بھی گئی، قیامت تک مسلوں کے اوپر وہ قرآن پڑھا جائے گا، آپ کے تذکرے ہوں گے، اور آپ تو پیغمبر علیہ السلام کی وہ بیوی ہیں جو آپ پیغمبر علیہ السلام کو بڑی محبوب تھیں۔ اماں جی چند لمحے ہیں کہ سانسیں ختم ہونی ہے، آپ کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات ہو جانی ہے، آپ اس میں پریشان نہ ہوں۔ ان کا آگے سے رویہ کیا تھا؟ کہا ابن عباس یہاں ہی رک جائیے، اس بات کو موضوع کو ختم کریں، میں تو تمنا یہ رکھتی ہوں کہ ایسا کوئی وقت ہوتا میری شخصیت ایسی ہوتی کہ آج لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، میرا کہیں تذکرہ نہ ہوتا، لوگ مجھے کہیں یاد نہ کرتے۔ حالانکہ یہ وہ شخصیت ہیں، عمر جیسے بندے، بڑے خلیفہ، جب ایک مسئلہ پیش آتا ہے اس مسئلے میں اپنی رائے دینے سے پہلے کہتے عائشہ سے اس بارے میں رائے پتہ کی جائے، ان کی اس بارے میں رائے کیا ہے، ان کے بارے میں ان کے پاس اس حوالے سے کیا معلومات ہیں۔ جن لوگوں نے، پھر وہ بات کہتا ہوں، صرف ایک رب کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے تعریفیں سننے کے لیے نہیں، اپنے سامنے تذکرے سننے کے لیے نہیں، اپنی تشہیر کے لیے نہیں، صرف ایک رب کو راضی کرنے کے لیے جنہوں نے اس دنیا کے اندر دین اسلام کا کام کیا ہے، دین اسلام کی خدمت کی ہے، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے کام کیے ہیں، آج وہ لوگ سینکڑوں سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن زبانوں کے اوپر، مسلمانوں کی زبانوں کے اوپر ان کے نام موجود ہیں۔ اصل یہ وہ بات ہے جب ایک شخص کو اللہ پسند کر لیتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے، تو پھر ہر جگہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے جانثار کیسے وہ جانثار، غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے دانت مبارک زخمی ہو چکے ہیں اور خون نکل رہا ہے۔ ایسے لمحات میں صحابہ اکرام نے آپ کو گھیر لیا ہے، اور ایک صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، ایک وقت تھا کوئی مال نہیں تھا، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، لیکن اسلام کے لیے انہوں نے خدمت جو سر انجام دی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، تیر آ رہے ہیں اور ساتھ اپنے سینے کے اوپر ان تیروں کو کھا رہے ہیں اور تیر چلا بھی رہے ہیں، اور آپ باقی صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے جس کے پاس تیر ہے وہ سعد کو تیر دیں، اور آپ فرما رہے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ تیر چلائیے۔ سعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سعد کو یہ مقام دیا ہے کہ جس پر پیغمبر نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا ہے۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس صحابہ آ کر یہ جملے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ مقام، یہ عزت، یہ سعد کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور آج ان کے مقام اسی جنگ کے اندر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی، جن لوگوں نے اسلام کو اس طرح سے زندہ کیا، تکلیفیں برداشت کی، پیغمبر علیہ السلام کو سیدنا طلحہ زخمی حالت کے اندر اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ کیا خدمت ہے، کیا مقام ہے، کائنات کے امام اللہ کے رسول علیہ السلام کو کندھوں کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ احد پہاڑ جن لوگوں نے دیکھا ہے اس کے اوپر چڑھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو لے کر، جب اللہ کے رسول کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آج تو طلحہ پر جنت واجب ہو چکی ہے، اور وہ طلحہ اوپر لے کے چڑھ رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ لوگ پہاڑوں کے اوپر جب چڑھے تھے،
کوئی اس وقت ان کی باتوں کی تشہیر کرنے والا موجود نہیں تھا. ان کی نجتوں میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے لوگ تذکرے کریں گے، ہمارا اس طرح سے ذکر ہوگا، ہماری اس طرح سے شہرت ہوگی. لیکن میرے بھائی ان کے عملوں کے اندر وہ اخلاص تھا. وہ صرف یہ مقصد رکھتے تھے کہ ہم اسلام کی صرف خدمت اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نیک بڑے ہیں، ہم صالح بڑے ہیں، ہم مجاہد بہت بڑے ہیں، اس لیے نہیں، بس اس لیے کہ اللہ بس ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم کو پسند کر لے. جن لوگوں نے اس طرح سے دین اسلام کا کام کیا ہے، تو پھر دیکھیں آج طلحہ کا وہ واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے. اللہ نے اندھیری راتوں کے اندر جس سیدنا زبیر نے، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن فرماتے ہیں مدینہ کے اندر ایک فضا، ایک تھوڑی سی بات پھیلتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کیا جائے گا، اور آپ اس دن تھوڑے سے خوف زدہ ہیں اس معاملے میں کہ مدینہ کی فضا آج ٹھیک نہیں ہے، آج باتیں بڑی عجیب عجیب سنی جا رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے، رات کا ٹائم ہے، لوگ سو چکے ہیں، آپ اماں جی عائشہ سے اندھیرے میں رات میں بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں عائشہ آج کوئی بندہ ہو نا جو آج یہاں ڈیوٹی دے، یہاں سیکورٹی کا کام وہ کرے. اللہ کے رسول علیہ السلام صرف یہ بات کہتے ہیں، ایک آواز آئی، آپ فرماتے ہیں کون ہے؟ فرمایا زبیر ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زبیر کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول گھر بیٹھا تھا، ذہن میں خیال آیا کہ مدینہ میں آپ کے حوالے سے آج سازشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، آج گھر سے اٹھا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کے گھر کے پاس ڈیوٹی دوں گا، کوئی بندہ آپ کے گھر کے پاس نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں پیغمبر نے صرف سوچا ہے، اللہ نے ایک بندے کے ذہن میں بات ڈال دی ہے. جن لوگوں نے اسلام کے لیے پھر خدمت دی ہے، رات کے اندھیرے میں جو انہوں نے کام کیا ہے، آج امت کے سامنے وہ بھی آ گیا ہے. لوگوں یہ جو ہم تھوڑی سی بات کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں اس دنیا کے اندر یاد کریں، یا ہماری ہر طرف مشہوری ہو، شہرت ہو، یہ بات ذہن سے نکال دیں. ہمارے بڑے بڑے علماء اس بات کی نصیحت کر کے گئے ہیں کہ جب لوگ آپ کی بار بار تعریفیں کریں اور آپ اچھے کاموں کی، امام سفیان ثوری اور اویس کرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا. میں اویس سفیان ثوری کو چھوڑتا ہوں، میں اویس کرنی کا تذکرہ کرتا ہوں، مشہور شخصیت ہیں، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ میں سے کہ وہ کس علاقے میں فوت ہوئے ہیں، وہ کس علاقے میں ان کا آخری وقت کس علاقے میں گزرا ہے. مورخین کے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ وہ کس علاقے میں آخری وقت انہوں نے گزارا ہے. وہ مکہ میں آئے ہیں، سیدنا عمر سے ملاقات بھی کی ہے، مدینہ بھی آئے ہیں، بعد میں کوفہ بصرہ کے علاقوں میں بھی رہے ہیں، لیکن فوت کہاں ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن وہ گمنامی کی زندگی گزاری، لیکن صحیح مسلم ہو، صحیح بخاری ہو، حدیث کی بڑی کتابیں ہو، مسلمانوں کی تاریخ ہو، ان کے اندر ان کے تذکرے ہیں اچھے لفظوں کے ساتھ. اصل عزت یہ ہے، اصل مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ایک بندے کو پسند کر لے، اللہ ایک بندے سے راضی ہو جائے. میرے بھائی جب ایک بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس بات کو، پھر لوگوں کو بھی ایک وقت کے بعد اللہ اس بندے سے راضی کر دیتے ہیں. لیکن جو بندہ صرف وقتی طور پہ لوگوں کو راضی کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا یہ جائز کام کر رہا ہوں، ناجائز کر رہا ہوں، وہ صرف لوگوں کو خوش کرتا ہے، اپنی مشہوری چاہتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس بندے سے ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیں گے. لوگ کبھی راضی ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں. اس کو اس بات کا معیار مت بنائیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں. اصل اچھائی، اصل نیکی، تقوی، اس کا معیار یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لے. ہمیں اپنی دعاؤں میں اسی بات کا تذکرہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق ہر بات سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بند کی تو کرنا کر لیتا ہوں.